قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک آرٹیمس کا مندر، دی ٹیمپل آف آرٹیمس۔ سنگ مرمر سے تیار کردہ یہ مندر اتنا بڑا تھا کہ اسے بنانے میں 120 برس کا عرصہ گزرا۔ اگرچہ اب اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے، مگر حقیقت میں یہ قدیم وقتوں میں بنائے جانے والے بہت بڑے مندروں میں سے ایک تھا۔ 2 صدی عیسوی میں فلون بازنطینی لکھتا ہے کہ میں نے قدیم بابل کی دیواریں اور باغ دیکھے ہیں، زیوس کا مجسمہ، روڈس کا مجسمہ، بلند اہرام اور موسولس کا مقبرہ بھی دیکھا ہے، لیکن جب سے میں نے ایفیسیاس میں بادلوں کو چھوتا مندر دیکھا ہے، باقی عجوبے کچھ پھیکے پڑ گئے ہیں۔ آرٹیمس کا مندر یونانی شہر ایفیسیاس میں واقع تھا، جو ترکی کی جانب مغربی ساحل پر تھا۔ تمام مندر پتھر سے بنا تھا سوائے چھت کے، جو لکڑی کی تھی اور ٹائلوں سے ڈھکی تھی۔ اس مندر کو بنانے کا مقصد یونانی دیوی آرٹیمس کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ دیوی آرٹیمس کے لیے سب سے پہلا مندر 800 قبل مسیح ایفیسیاس میں دریا کے کنارے ایک دلدلی علاقے میں تعمیر ہوا۔ ایفیسیاس کی دیوی آرٹیمس کو ڈیانا بھی کہا جاتا تھا۔ پھر یہ مندر تباہ ہو گیا اور اگلی کچھ صدیوں میں کئی بار تعمیر ہوا۔ 600 قبل مسیح ایفیسیاس ایک اہم تجارتی بندرگاہ میں تبدیل ہو گیا اور ماہر تعمیرات چرسیفرون کو یہ فرض سونپا گیا کہ وہ نیا اور بڑا مندر بنائے۔ اس نے مندر کا جو نقشہ تیار کیا وہ بلند قامت پتھریلے ستونوں پر مشتمل تھا۔ تعمیر شروع ہونے کے بعد اسے یہ فکر تھی کہ ستون لے کر جانے والی بیل گاڑیاں وہاں کی نرم زمین میں دھنس سکتی ہیں۔ چنانچہ چرسیفرون نے ستونوں کو زمین پر لٹا کر لڑکاتے ہوئے وہاں تک پہنچایا جہاں انہیں استادہ ہونا تھا۔ یہ مندر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ 550 قبل مسیح میں لیڈیا کے بادشاہ کروسس نے ایفیسیاس اور ایشیائے کوچک کے دیگر یونانی شہر فتح کر لیے۔ اس جنگ کے دوران یہ مندر پھر برباد ہو گیا۔ کروسس ایک سخی فاتح ثابت ہوا کیونکہ اس نے مندر کی دوبارہ تعمیر میں دل کھول کر مدد کی۔ یہ نیا مندر 356 قبل مسیح تک ایفیسیاس شہر کے باعث افتخار رہا، پھر اسے ہیروسٹراٹس کے نام کے ایک المیہ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیروسٹراٹس ایفیسیاس کا ایک نوجوان تھا جو ہر حالت میں اپنا نام تاریخ میں درج کروانا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے یہ مندر جلا دیا۔ اس کی اس حرکت پر ایفیسیاس کے شہری اس قدر برہم ہوئے کہ انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا، جو کوئی بھی ہیروسٹراٹس کا نام لے گا اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ ایک خیال کے مطابق مکمل طور پر سنگ مرمر سے تعمیر ہونے والی یہ پہلی عمارت تھی جس کا نمایاں ہنر اس کے وہ 360 ستون تھے جن کے نیچے حصوں پر دیوتاؤں کی شکلیں نیم کندہ کی گئی تھیں۔ اس مندر میں فن کے کئی نمونے تھے، جن میں کانسی سے بنے ایمیزون کی 4 خواتین کے مجسمے بھی شامل تھے۔ اس مندر کی لمبائی 425 فٹ اور چوڑائی 225 فٹ تھی۔ اس میں چھت کو سہارا دینے والے 40 فٹ اونچے 127 ستون تھے۔ یہ پارتھینند ایک مندر تھا جو کہ ایتھنز میں واقع تھا۔ آج بھی اس کی باقیات ایتھنز کے قلعے میں موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ پارتھینند صرف 230 فٹ لمبا اور 60 فٹ چوڑا تھا اور اس کے صرف 58 ستون تھے۔ 333 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم ایفیسیاس آیا تو مندر ابھی زیر تعمیر تھا۔ اس نے پیشکش کی کہ اگر شہر والے اس کا نام بطور بانی لکھنے پر رضامند ہوں تو وہ مندر کی تعمیر کا مالی ذمہ لینے کو تیار ہے، لیکن وہاں کے باسیوں نے اپنی ذہانت کے پیش نظر اس کی پیشکش کو رد کر دیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پتھر کے بھاری بھرکم شتیروں کو مٹی سے بنی ڈھلانوں کی مدد سے ستونوں کے اوپر رکھا گیا۔ آئندہ چند صدیوں تک شہر خوشحال سے خوشحال تر ہو گیا اور زائرین کی ایک بڑی تعداد مندر دیکھنے آتی رہی۔ مندر کے قرب و جوار میں آرٹیمس کے بڑے بت کی چھوٹی چھوٹی نقول کا کاروبار شروع ہو گیا۔ اس کاروبار سے وابستہ ایک آدمی ڈیمیٹریس نے عیسائی بزرگ سینٹ پال کو اس وقت بہت پریشان کیا جب اس نے 57 عیسوی میں اس شہر کا دورہ کیا۔ سینٹ پال کے دورے کا مقصد اس وقت کے نئے مذہب عیسائیت کی طرف لوگوں کو راغب کرنا تھا۔ اس مقصد میں اسے اس قدر کامیابی ملی کہ ڈیمیٹریوس کو خوف لاحق ہو گیا کہ اگر لوگوں نے آرٹیمس کی پوجا چھوڑ دی تو اس کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔
کیونکہ فتح آخر میں پال کی عیسائیت کو ہی ملی۔ جب 262 عیسوی میں آرٹیمس کا مندر گوتھ کے حملے میں تباہ ہوا تو شہر اور آرٹیمس کا مذہب دونوں ہی زوال پذیر تھے۔ رومی شہنشاہ قسطنطین نے ایک صدی بعد ایفیسیاس شہر کا بیشتر حصہ دوبارہ تعمیر کیا تو اس نے مندر کی تعمیر سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ عیسائی ہو چکا تھا اور اسے کافرانہ مندروں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ قسطنطین کی کوششوں کے باوجود ایفیسیاس کی اہمیت بطور ایک تجارتی مرکز کم ہوتی گئی۔ وہ بندرگاہ جس پر بحری جہاز لنگر انداز ہوتے تھے غائب ہو گئی، کیونکہ دریا سے خارج ہونے والی مٹی نے اسے بھر دیا تھا۔ 1863 عیسوی میں برٹش میوزیم نے جان ٹرٹل ووڈ نامی ایک تعمیر ساز مندر کی تلاش میں بھیجا۔ ووڈ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ علاقہ ڈاکوؤں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ وہاں مزدور بہت کم دستیاب تھے۔ اس کا بجٹ بھی بہت قلیل تھا۔ شاید سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اسے یہ علم بھی نہیں تھا کہ وہ مندر کو کس جگہ تلاش کرے۔ وہ 6 سال تک مندر تلاش کرتا رہا۔ بالآخر سن 1869 میں اس عملے کو گارے سے بھرے 20 فٹ گڑھے میں مندر کا فرش مل گیا۔ کچھ مجسموں کی باقیات مل گئیں جنہیں بذریعہ بحری جہاز برٹش میوزیم منتقل کر دیا گیا۔ آج مندر کا مقام دلدلی علاقہ ہے۔ وہاں صرف ایک ستون استادہ ہے جو سیاحوں کو یاد دلاتا ہے کہ کبھی دنیا کے عجائبات میں سے ایک اس جگہ پر ہوا کرتا تھا۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔